کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیوریٹ پروگرام بچوں کا تو بہت پسندیدہ ہو چکا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو جو مل رہا ہے. گھر والے تو کب سے چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی اچھے نعت خواں بن جائیں، پر کوئی اکیڈمی نہیں مل رہی تھی. علاقے میں کوئی اکیڈمی تھی نہیں. علاقے سے دور ایک اکیڈمی کا پتہ لگا، مگر وہاں تک بچوں کو لے جانے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی. ہو گئے نا مشکل حل، مسئلے کا حل مل گیا نا. آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی آپ ہی کے بچوں کے لیے ہے. جی ہاں بچوں، آپ ہی کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، کیونکہ آگے آپ نے ہی انشاءاللہ یہ مدحہ سرائی کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں. الحمدللہ یہ بزم سج چکی ہے. میری جانب سے تمام اہل محبت کو محبت بھرا سلام بھی ہو، اور ہمارے انتہائی محترم ثنا خاں، سینئر ثنا خاں الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے. قبلہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا شکر، کرم دعا. ماشاءاللہ حضرت. پبلکلی تو فیڈ بیک بڑا اچھا آ رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا پیغام جا رہا ہے؟ بہت خوبصورت پروگرام. ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ نعت اکیڈمی ڈھونڈ رہے تھے، اب تو نعت اکیڈمی آپ کے گھروں میں آ گئی. گھروں میں آ گئی، بالکل موبائلوں میں آ گئی. جی گھر سے باہر ہے موبائل میں. نعت اکیڈمی جانا نہیں بلکہ نعت اکیڈمی خود آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی بدولت ہے، آئی ڈی ایس کی بدولت ہے، اور آئی ڈی ایس نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے اور آپ نے اس کی سرپرستی فرمائی ہے، اور ایک بہت خوبصورت انداز سے نعت خوانی کو آپ نے پہنچا دیا. جزاک اللہ. آپ کی اگر اجازت ہو تو آج نوجوان سے کلام کا آغاز کریں. ہاں بالکل بالکل. جی بھائی، کیا اس میں گرامی ہے؟ محمد معاذ رضا. محمد معاذ رضا ہمیں کلام سنائیں گے. اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا. داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گے جاں تمہارے لیے، داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گے جاں تمہارے لیے. گر آپ نہ ہوتے، گر آپ نہ ہوتے تو یہاں کچھ نہیں ہوتا، بس ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، جانے جانا، جانے جانا کا تیرے قرباں جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معاذ رضا بہت منجھے ہوئے انداز میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے. کیا کہیے گا؟ محفل میں محفل والا ماحول بنا. محفل ماحول. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. لیکن ایک وہی تھوڑی سی ہم نے پچھلے پروگرامز وغیرہ میں یہ بات کی تھی کہ مائک سینس صحیح، تھوڑا سا مائک کو منہ سے دور رکھیں، ٹھیک، تاکہ آپ کا منہ کھل سکے. او ہو صحیح. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، لیکن یہ تم ہارے، اب اس میں معنی جو ہے نا بدل رہا ہے. بھائی تم ہارے، یہ جیتے تمہارے، تمہارے، جبکہ یہ تمہارے تمہارے لفظ ہے. اب اس میں الگ سے آپ کمال طرز کی بات کریں، تم ہارے
تو وہ کیونکہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، تو اس میں تھوڑا سا کہیں شائبہ بھی نہ جائے، اللہ زو معنی استعمال نہ ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت کمال کہ آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے پڑھا بہت خوبصورت، کانفیڈنس بھی آپ کا بہت شاندار تھا، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی آپ پڑھ کس جگہ رہے ہیں، آپ کو موقع کتنا ملا ہے، آپ کو ٹائم کتنا ملا ہے، آپ نے اشعار کتنے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ اب میں نے اس میں گرہ لگانی ہے کہ نہیں، اس میں مجھے یہ جو جگہیں لگانی ہیں جو آپ نے آخر میں تمہارے لیے میں جو آپ نے جگہ لگائی، یہ مجھے یہاں لگانی چاہیے کہ نہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کو یہ ذہن میں رکھیں کہ کس جگہ پڑھ رہے ہیں، ماحول کیسا ہے، ہمیں وقت کتنا ملا ہے، کون سے احباب تشریف فرما ہے۔ دیکھیں ویسے تو حضور کی مدح حضور کے لیے کرنی ہے، میں اس زاویے سے بات کر ہی نہیں رہا، کوئی بھی حضور کی نعت پڑھے مطمع نظر اللہ اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہ ہم فنی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، جب بھی ہم بات کریں گے تو ایک فنی اعتبار سے ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا اچھا پڑھنا جانتے ہیں تو یہ والا سینس بھی آپ کو بیدار رکھنا ہے کہ ایک استائی ایک انترا کہا گیا ہے، تو اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ آپ پڑھ جائیں کہ بندہ کہے کہ یار یہ اس سادگی میں اتنا خوبصورت پڑھا ہے، جو اوریجنل ٹیون ہے اس کو اتنا خوبصورت نبھایا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ آگے اور مزید پڑھتا تو یہ مزید اور کچھ بھی ہمیں سنا سکتا ہے، وہیں سے اندازہ ہو جائے۔ اب آپ کو 2 منٹ ملے، ہم کہے 2 منٹ میں جتنا فن آتا ہے، موقع ہو نہ ہو ہم اس کو دکھا دیں، یہ تھوڑا سا مناسب مجھے نہیں لگتا۔ باقی آپ کو نمبر پورے ہیں ماشاءاللہ، جتنا خوبصورت آپ نے پڑھا ہے، اور نمبر والا معاملہ تو ہے نہیں، ان کو مخاطب کر کے تو میں اصل تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہم سمجھا رہے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سکھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کوئی فتوحات نہیں حاصل کرنی، جھنڈے نہیں گاڑنے کہ بھائی بس میں نے 2 منٹ کے اندر وہ کام دکھا دیا کہ بندے سوچ میں پڑ گئے۔ ہم واقعی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ابھی یہ کام دکھانا تھا کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آپ نے اپنی آواز پہ، اب ٹون پہ، آواز کے ٹون پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ آواز آپ کی جب پڑھنا اتنا خوبصورت ہے، سروں پر بھی آپ کو کافی عبور آتا جا رہا ہے، اب آواز کا ٹون کتنا خوبصورت آپ کر سکتے ہیں، اس میں کتنا گرام لا سکتے ہیں، اس میں کتنی پولائٹنس لا سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے اس میں مزید ایڈ کرنی ہے۔ زبردست، آپ ایک مکمل نعت خواہ ماشاءاللہ۔ شاہ رخ بھائی میں چاہوں گا کچھ آپ بھی تو سنا دینا۔ میں کیا سنا دوں؟ کو کلام کو ایک کلام سنا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا دیتا ہوں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے، تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے، تم کو منہ دکھانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی شاہ رخ بھائی یہ جاننے کی حاجت رہتی ہے کہ بھائی کلام پڑھنے لگے ہیں، نیت کیا ہے؟ لیکن باخدا بتا رہا ہوں، آپ نے جو کلام شروع کیا نا، جو اس کا لہجہ
جو آپ کی وارفتگی تھی، اور جتنا وہ کہتے ہیں نا انوالو ہو کر آپ پڑھ رہے تھے، جتنا آپ انوالو ہو کے پڑھ رہے تھے، تو پوچھنے کی حاجت نہیں رہی کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے. اللہ سچ کہہ رہا ہوں میں، آپ تائید کریں گے سارے اس بات کی. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم حضور کی نعت پاک پڑھ رہے ہوں، جب کلام اس نوعیت کا ہو تو انداز یہی ہونا چاہیے. دیکھیں بعض اوقات ترانے آپ پڑھ رہے ہیں، بس ترانے میں بھی تو جوش اور جذبہ ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہو رہی ہو حضور پر مر مٹنے کی اور بندہ خود ایک مری ہوئی حالت میں ہو، جی. تو بھائی حضور پر مر مٹنا ہے تو پھر کیفیت تو ذرا جوانوں والی ہو نا، جیسے بہادروں والی. الفاظ ہیں ویسے انداز، مطلب سبحان اللہ. جیسے الفاظ ہوں گے انداز ویسا ہوگا. واہ 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 واہ. تو بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بھی کوئی آپ ٹپس دے دیں حضرت. اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے، آج کے بچے یہی کرتے ہیں کہ وہ بہت سارا پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ، اور پھر کہتے ہیں ہم نعت خواہ ہیں، ہمیں ذرا بہت اہمیت دی جائے. نعت خواہ آپ کے ساتھ نعت خواہ لگ گیا، اس سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن محفلوں میں جتنا آپ کم پڑھیں گے آپ کی اہمیت اتنی بڑھے گی. مزہ تب ہے جیسے آپ نے 2 شعر پڑھ گئے، 2 شعر تو اور 1 کلام تو اور پڑھ دیتے. کیا بات ہے. مزہ جب آئے، اب آپ پڑھے جا رہے ہیں، بھائی کب ختم کرے گا یار، یہ پیچھے سے کوئی اس طرح بولے نا، یہ بری بات ہے. تو آپ اس کو موقع ہی نہ دیں. اور بھائی ہم نعت خواہ میں پڑھنا آتا ہے، 2 شعر سنیں، آپ ہٹ جائیں. اسی طرح پھر آپ کو لوگ کہیں گے نہیں آپ 100 شعر جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کو ہٹنے نہیں دیں گے. اللہ، حقیقت میں یہ بات جونیئرس کے لیے کر رہے ہیں، مگر یہ سینئر ہو کر اس پر پریکٹیکل ہے جو میں نے دیکھا ہے. ایک کلام کے بعد ان کو روکنا پڑتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں سر، اچانک سے اڑ گئے آپ تو اچھا پڑھ دیتا ہوں. پھر یہ کوئی ضد بھی نہیں جی کہ نہیں بھائی میں اب کیوں پڑھوں. ماشاءاللہ یہ چیزیں حقیقت میں بندہ جب اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے اور سوچ لیتا ہے نا، بھائی میں نے اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کیا خوبصورت جملہ کہا کہ یار ثنا خان مصطفیٰ آپ کے ساتھ جو ٹیگ لگ گیا ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے. پھر کیوں آپ اپنے آپ کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا محی الدین قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان سے کلام سنتے ہیں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، ہاں چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا
تو دیوں نے جلنا سیکھا ماشاء اللہ کیا ماشاء کہیے اللہ شاہ بھائی، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، اور بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں لگ رہا ہے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اس میں شعر بھی ہے نا؟ لیکن ایک مسئلہ ہے، جی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نعت اکیڈمی میں سیکھنے آئے ہیں یا سکھانے آئے ہاں، یہ ذرا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، چلیں کیا کہتے ہیں ایک استاد اور ایک استاد اور ہو گیا ماشاء اللہ. بہت خوبصورت، یعنی آئی ہیو نو ورڈس، الفاظ نہیں ہیں، صحیح مکمل پوری مکمل حاضری ہے آپ کے جذبات کیفیات، نہ اس میں کوئی کمی ہے، چہرہ حضور کی سنت کے مطابق، الحمدللہ، چہرے پر سادگی بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، پھر فنی اعتبار سے بھی آپ نے مکمل ایک حاضری پیش کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً یہ وہ منچ ہے کہ جہاں سے، بلکہ یہ منچ اب آپ کے لیے حاضر ہے، IDS یہ ادارہ آپ کے لیے حاضر ہے، ماشاءاللہ. آپ ہمارے ہاں آتے رہیں اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سناتے رہیں، کیونکہ نعت اکیڈمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں بچہ آئے گا تو کوئی اس کو ہم راگ رنگ سکھائیں گے، بیسیکلی اس کو اسلوب بتائے جاتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے پڑھنے والے بھی آپ کو یہاں نظر آتے ہیں نا، اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے، گویا یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں آج بھی اپنے سینئر سے سیکھنا ہے، سبحان اللہ، ہمیں آج بھی اپنے سینئرز کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ جو عاجزی اور یہ جو محبت کا عنصر ہے نا، یہ بھی بندے کو لے کر جاتا ہے. تو میری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ، ہمارے غلام محی الدین قادری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عزتیں اور بلندی عطا فرمائے. ایک مکمل ثنا خواں ہیں آپ ماشاءاللہ، ہر قسم کی نظر بد سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے.